سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو تین چیزوں پر آج ہماری بات ہوگی کہ کس کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور کون سی چیزیں نصاب میں سے کاٹی جائیں گی، یعنی انہیں حاجت اصلیہ کہتے ہیں، جو چیزیں نصاب میں سے کاٹی جائیں گی۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک نصاب رکھا تھا، وہ تھا 653 گرام 184 ملی گرام چاندی، یا اس کی قیمت کسی شخص کے پاس ہو تو وہ مالک نصاب ہے، چاہے سونا چاندی اور روپے ملا کر کے چاندی کا نصاب پورا ہو جائے تب بھی مالک نصاب ہے، یعنی تھوڑا چاندی ہے، تھوڑا سونا ہے، تھوڑے روپے ہیں، تینوں ملا کر کے 48,500 ہو جاتے ہیں تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، کیونکہ اس میں چاندی کا نصاب پورا ہو جائے گا، جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، یعنی 653 گرام 184 ملی گرام چاندی۔ اس کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا۔ حاجت اصلیہ کیا چیزیں ہیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کے لیے جتنا آپ کے پاس یہ روپیہ بیٹھا جا کر کے حاجت اصلیہ سے فارغ، اس کا 2.5% دینا ہے، جیسا کہ ایک نصاب کا یعنی 50,000 روپے کا 1250 روپے، 1,00,000 کے 2,500 روپے، یہ 2.5% ہوا، یعنی اتنی زکوٰۃ دینا ہے۔ زکوٰۃ ضروری نہیں ہے کسی کو زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ بتا کر کے دیں، یوں ہی بھی دے سکتے ہیں، آپ کی نیت ہونا چاہیے میں نے یہ زکوٰۃ کے لیے دیے ہیں، یہاں تک کہ نذرانہ ہدیہ تحفہ بتا کر بھی دے سکتے ہیں، بس آپ کی نیت ہونا چاہیے کہ میں نے زکوٰۃ کو ادا کیا ہے۔ حق یہ ہے کہ زکوٰۃ اسے دی جائے جو اس کا مستحق ہو۔ اس کا مستحق کون نہیں؟ وہ شخص جس کا ابھی ہم نے نصاب بیان کیا، جس کے پاس 653 گرام 184 ملی گرام چاندی کی قیمت جس کے پاس ہو، یا حاجت اصلیہ سے فارغ ہو کر اتنی کوئی چیز ہو تو وہ مالک نصاب ہے، اسے زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ دوسرا، بد مذہب کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی اس میں سبھی لوگ آ گئے، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، بد مذہب بے دین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، بلکہ آپ یوں ہی مدد کے طور پہ دے سکتے ہیں اگر کوئی غریب ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہاں تک کہ جو چیزیں آپ پر واجب ہوں، صدقہ فطر، کفارہ، نذر، یہ چاروں چیزیں آپ سید کو نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بلکہ ماں باپ ہی نہیں، جن سے آپ پیدا ہیں، یعنی ماں باپ سے، دادا دادی سے، نانا نانی سے اوپر تک جتنے ہوں، کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جو آپ سے پیدا ہیں آپ انہیں بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی اپنی اولاد کو، اولاد کی اولادوں کو، چاہے بیٹی کی اولادیں ہوں چاہے بیٹے کی اولادیں، یعنی ناتی پوتے، نواسے نواسی، اس میں سب شامل ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے اپنے مال کی زکوٰۃ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ یہ چیزیں اتنی ہو گئیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلے قرآن نے جو فرمایا وذی القربیٰ وبذی القربیٰ، یعنی پڑوسی کو دو یا قریبی رشتہ دار کو دو، تو اس میں سب سے پہلے شامل ہونے والے بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ وہ آپ سے پیدا ہے نہ آپ اس سے پیدا، بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہن کے شوہر کو اور بہن کے بچوں کو بھی، یعنی بھانجے بھانجیوں کو، جبکہ وہ اس کے مستحق ہو، یہ سب میں شامل رہے گا یہ لفظ، جبکہ وہ اس کے مستحق ہو، اس کو دھیان رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے بھائی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور بھائی کی بیوی کو یعنی بھابھی کو، اور بھتیجی کو، بھتیجے کو، ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دوسرا، قریبی رشتہ، چچا چاچی، ان کی جتنی اولادیں ہیں، خالہ خالو، ان کی جتنی اولادیں، پھوپھا پھوپھی، ان کی جتنی اولادیں، ماموں مامی، ان کی جتنی اولادیں، سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جبکہ وہ مالک نصاب نہ ہو۔ قرآن و حدیث کا علم سیکھنے والے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جیسا کہ مدارس میں دی جاتی ہے،
لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بھی مالک نصاب نہ ہو، وہ بھی مالک نصاب نہ ہو۔ حاجت اصلیہ کیا چیزیں ہیں؟ پہلے ہم شریعت کا اصول پیش کریں گے، اور شریعت کے اصول کے بعد آج جو چیزیں اس میں شامل ہو گئیں انہیں لے کر کے آئیں گے۔ حاجت اصلیہ میں مکان شامل ہے۔ مکان کو 653 گرام 184 ملی گرام چاندی میں نہیں جوڑیں گے، کیونکہ پھر تو ہر آدمی مالک نصابی ہو جائے گا، کیونکہ اکثر لوگوں کے پاس گھر ہوتا ہے۔ تو مکان، پہننے کے کپڑے چاہے جتنے ہوں، کھانا کتنا ہی آدمی عمدہ کھاتا ہو، اچھا کھاتا ہو، یہاں تک کہ آدمی کے اپنے کام کے اوزار کتنے ہی مہنگے ہوں، چاہے وہ مشینیں کتنی ہی مہنگی ہوں، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ گاڑی، موٹر سائیکل، پیشہ ور اوزار جتنے ہوں، علم حدیث، علم قرآن سیکھنے کے لیے کتنی ہی لاکھ کی کتابیں ہوں، اس پر کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں۔ یہ سب چیزیں حاجت اصلیہ میں آتی ہیں۔ یہاں تک کہ گھر کے برتن جو یوں ہی رکھے ہوئے ہیں، تانبے پیتل وغیرہ کے، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ فریج ہے، واشنگ مشین ہے، ایئر کنڈیشن ہے، یہاں تک کہ کار ہو، اگر ایک سے زیادہ بھی ہو تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ دکانیں ہوں آدمی کے پاس، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ اب انہی چیزوں کا، جو میں نے ابھی نئی چیزوں کا نام لیا جو پہلے زمانے میں نہیں تھی، اگر یہ چیزیں کسی کے پاس تجارت کے لیے ہیں، جیسے موٹر سائیکل بھی اس کا کاروبار کرتا ہے، خریدتا ہے بیچ دیتا ہے، تو وہ مال تجارت ہوئی، مال تجارت ہوئی، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کوئی زمین لیتا ہے اور بیچ دیتا ہے، یعنی پلاٹنگ والے لوگ مکان خریدتے ہیں بیچ دیتے ہیں، تو یہ مال تجارت ہو گیا۔ میں نے بتایا تھا کہ سونا چاندی تو کوئی استعمال کرے یا نہ کرے، یوں ہی رکھا رہے، تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ اصل مال وہی ہے۔ اس کے بعد اسی سے یہ نکلنے والی چیزیں ہیں۔ پہلے سونے چاندی سے ہر چیز خریدی جاتی تھی، تو سونے چاندی کے بعد مال ثمن کے بعد یہ حقیقی ثمن ہے وہ، اور اصطلاحی ثمن جو ہے وہ روپیہ ہے، یعنی روپیہ اسی کی چیز ہے۔ تو اب روپیہ ہے، جو روپیے پر تو زکوٰۃ فرض ہے، روپیے پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ سونے چاندی کے ہی زمرے میں گنا جاتا ہے۔ لیکن دوسری چیز جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مال تجارت پر۔ تو جتنی چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، سائیکل، موٹر سائیکل، مکان، پلاٹ، دکانیں، گاڑیاں، اگر یہ مال تجارت ہے، یعنی آپ نے خرید و فروخت کے لیے لی ہے، تو یہ مال نامی ہو گیا، یعنی بڑھنے والا مال، اور مال نامی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ چیزیں ہمیں آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ کا حساب لگانے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ سال دو طریقے سے آدمی پر گزرتا ہے۔ ایک شمسی سال، یعنی انگریزی سال، اسے کہتے ہیں شمسی سال، کتابوں میں ملے گا آپ کو، اور ایک ہوتا ہے قمری سال، یعنی رمضان، شوال، ذی القعدہ، اسے کہتے ہیں قمری سال۔ ٹھیک ہے، تو قمری سال ہو گیا اور شمسی سال ہو گیا۔ تو زکوٰۃ ہمیشہ قمری سال سے دیکھی جائے گی۔ کوئی یہ نہ سوچے میں جنوری میں مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہوئی، ہر جنوری کی جنوری دیتا ہوں، نہیں، بلکہ اس میں چاند کا اعتبار ہے، چاند کے حساب سے سال گزر جائے۔ اسی طریقے سے آج لوگوں نے انشورنس کرا رکھے ہیں اپنے، تو انشورنس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، وہ آپ کا جو ہے مال تجارت ہے، مال نامی ہے، یعنی بڑھنے والا مال ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس بانڈس ہیں، کسی بازار میں، مارکیٹ میں اس کا پیسہ لگا ہوا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ تو انشورنس ہو گئے، پالیسیاں ہو گئیں، یہاں تک کہ بیمہ ہو گیا، جو لوگ BC ڈالتے ہیں، ان سب چیزوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ تو ابھی جو میں نے آپ کو سامنے پرسوں زکوٰۃ کا جو بیان کیا تھا، تو اس میں یہ تھا کہ بہت تفصیلی بیان تھا۔ آج میں نے اجمالاً اس کو بیان کر دیا، جس میں نصاب زکوٰۃ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، اور مصارف زکوٰۃ، یعنی جس پر زکوٰۃ آپ کو خرچ کرنا ہے، میں نے آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دیا۔ یہ زکوٰۃ کی چھوٹی سی تفصیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے علاوہ اب کسی شخص نے بینک سے لون لے رکھا ہے، بینک سے لون لیا، بینک سے لون لینا پہلی بات تو جائز نہیں، صرف دو کنڈیشنوں میں جائز ہے، وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق، جس کو ہم فالو کرتے ہیں، ورنہ ان تینوں مذہبوں میں مطلقاً حرام، بالکل نہیں لے سکتے کسی صورت میں۔ فقہ حنفی میں لون لینا جائز ہے، صرف وہ بھی راجح مذہب پر دو صورتوں میں۔ وہ یہ کہ جیسا کہ کوئی شخص کرائے پر رہتا ہے
اور 5,000 روپے مہینہ اپنے گھر کا کرایہ دیتا ہے، 5,000 روپے کرایہ دیتا ہے، گورنمنٹ نے اسے گھر دے دیا کہ 5,000 روپے قسط بینک میں دیتے رہو، تو یہ معاملہ ہوگا کہ آپ کو رہنے کو گھر مل جائے گا، اب کرایہ آپ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں، اور جب اس کی رقم پوری گورنمنٹ کے پہنچ جائے تو آپ اس گھر کے مالک بھی ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے گورنمنٹ سے لون لینا بینک سے جائز ہے، بس یہ صورتیں بنتی ہیں۔ اس طریقے سے جائز ہے، کوئی بڑا کاروبار کرنا چاہتا ہے، اگر آپ کوئی آج بڑی فیکٹری کھولیں تو آپ پر فوراً ریڈ پڑ جائے گی کہ اتنا پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آیا، اتنا بڑا کاروبار آپ نے، کروڑوں کا کاروبار آپ نے کہاں سے کیا۔ تو گورنمنٹ خود کہتی ہے کہ آپ اگر کوئی بڑا کاروبار کر رہے ہیں تو پہلے ہم سے لون لے لیں، پہلے ہم سے لون لے لیں، پھر اسی کاروبار سے آپ بینک میں قسط دیتے رہیں، تو اس میں بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا۔ یہ بھی ہم نے ایک صورت نکالی اس میں یہ کہ آپ کو انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے لون آپ نے لیا، ورنہ آپ اپنے کاروبار سے، اپنے مال سے اتنا بڑا کاروبار کر لیتے تو آپ پر ٹیکس پڑ جاتا، تو ٹیکس دینا پڑتا ہے زیادہ، ٹیکس دینا پڑتا ہے زیادہ، اور لون کی قسط ہوتی ہے کم، تو ہم نے اس گورنمنٹ کے ٹیکس سے بچانے کے لیے آپ کو بڑے کاروبار کو اس کے لیے لون لے کر کرنے کو جائز کر دیا، اس وجہ سے تاکہ آپ پر کوئی رینٹ نہ پڑے، آپ کا کاروبار چلتا رہے اور کاروبار عروج بھی کر جائے اور آپ پر جتنا قرضہ تھا سب دھیرے دھیرے ادا ہو جائے۔ تو بس یہ دو صورتیں ہیں لون لینے کی، لیکن بہرحال اگر کسی نے لون لے لیا تو اس کا مالک ہو گیا، اس کا مالک ہو گیا، لیکن مالک ہونے کے باوجود بھی یہ قرض بنا، قرض ہے کہ نہیں ہے؟ قرض کسی کا ہو قرض ہوتا ہے، شرعی قرض بھی ہوتے ہیں اور گورنمنٹی قرض بھی ہوتے ہیں۔ شرعی قرض یہ ہے کوئی نظر مان رکھی ہے، کفارہ دینا ہے نہیں ہے، حج فرض ہو گیا ہے، تو شرعی قرض بھی ہوتے ہیں اور فروعی قرض بھی ہوتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کا قرض جو ہے وہ فروعی قرض ہے، اب وہ ادا تو کرنا ہے آپ کو، نہیں ادا کرو گے تو آپ کی عزت پہ آگے پڑ جائے گی اور آپ پر کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ قرض بھی آپ کے نصاب میں سے کاٹا جائے گا، یہ قرض بھی نصاب میں سے کاٹا جائے، یعنی آپ کے پاس پیسہ تو بہت ہے، 1 کروڑ روپیہ ہے، لیکن بینک کا قرض بھی آپ پر 1 کروڑ روپے ہے، تو اس کروڑ پر آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو وہ بینک کو جمع کرنا ہے۔ تو قرض جو ہوتا ہے وہ زکوٰۃ میں ایک حصہ یہ شرط رکھا ہے، شرط ہے کہ زکوٰۃ کا جو آپ کے پاس مال ہے قرض اس میں سے کاٹا جائے گا، سال کا گزرنا اور جو ہے مال نامی ہونا، مال تجارت ہونا اور سونا چاندی، اس میں ہر کنڈیشن میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب جب زکوٰۃ کا معاملہ مکمل سن چکے، اس کا خلاصہ پچھلی تقریر میں ہماری موجود تھا، جو لوگ موجود تھے وہ لوگ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اب حال ہی میں قریب مسئلہ آنے والا ہے، جیسا کہ صدقہ فطر کا ہمیں اور آپ کو حکم ہوا، جو شخص روزہ رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ صدقہ فطر شرعی اصول میں آدھا صاع ہے گیہوں کی قیمت، یا 1 صاع کھجور، 1 صاع کھجور، صاع کہتے ہیں، یہ کتابوں میں آپ کو لفظ ملے گا، میں نے کہا تھا کہ میں ایسے لفظ بھی بولوں گا تاکہ کوئی کتاب پڑھے تو کہے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو میں نے لفظ بتا دیا۔ تو صاع ایک وزن تھا پہلے، صاع ہوتا ہے 4 کلو 94 گرام کا، آدھا صاع ہوا 2 کلو 47 گرام کا، 2 کلو 47 گرام کا، تو 2 کلو 47 گرام گیہوں دینا یا گیہوں کی قیمت دینا، یہ صدقہ فطر ہے۔ ہر سال لوگ پوچھتے ہیں سوال کہ اس سال صدقہ فطر کتنا ہے، اس سال صدقہ فطر کتنا ہے، تو کوئی یہ نہ سوچ لیں یہ مولانا نے اپنے آپ بنایا ہے کہ ہر سال بنا کے بتا دیتے، نہیں، وہ 2 کلو 47 گرام گیہوں کی قیمت آپ کو بتاتے ہیں۔ تو 2 کلو 47 گرام گیہوں کی قیمت اس وقت جو ہے درمیانی چال کی 60 روپے ہے، 60 روپے ہے۔ اب صدقہ فطر کس پر واجب ہے، اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہر مال کے نصاب پر صدقہ فطر واجب ہے، لیکن صدقہ فطر ہونے کے لیے مال کا مال نامی ہونا ضروری نہیں، یعنی بڑھنے والا مال ہو یا نہ ہو، اس پر سال گزری ہو یا نہ گزری ہو، یعنی عید کا دن آیا، صبح طلوع ہوئی، آپ پر صدقہ فطر واجب ہو گیا، یعنی اب بھلے اس پر سال نہ گزری ہو۔ اسی طریقے سے مال صدقہ فطر میں جو آپ دیں گے، تو اگر آپ گھر میں مال کے نصاب ہے تو آپ اپنی طرف سے اپنے چھوٹے بچوں کا بھی آپ پر واجب ہے، آپ کے چھوٹے بچے، اگر آپ کا کوئی بچہ کم عقل بھی ہے، مجنون ہے، اس کا بھی صدقہ فطر آپ پر واجب ہے۔ اگر بچہ 6 جائے کے پیدا ہوا ہے، اس کا بھی صدقہ فطر اس کے والد پر واجب ہے،
والدین پر نہیں، والد پر، ماں پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا، باپ پر واجب ہوتا ہے۔ تو باپ کو چاہیے کہ اپنی کم عقل اولادیں ہوں یا چھوٹی اولادیں پیدا ہوئی، جتنے بچے ہوں سب کا صدقہ فطر اس پر واجب ہوا ہے۔ تو اس میں ایک طریقہ کار یہ بھی تھا صدقہ فطر میں کہ مال کا مال نام، یعنی اس پر سال گزری ہو یا نہ گزری ہو، بڑھنے والا ہو یا نہ ہو، صدقہ فطر اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ فطر کی قیمت یہ 60 روپے جو میں نے بتائی، تو 60 روپے درمیانی چال کی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں جو جس طریقے کا مالدار ہو، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا صدقہ فطر 4 چیزوں میں ہے، کھجور میں، جو میں، اور گیہوں میں، اور آٹے میں، ان 4 چیزوں میں، اور منقع بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، اسے لگا کے 5 ہو جاتے ہیں کیونکہ گیہوں آٹا ایک میں گنا جاتا ہے۔ ان چیزوں پر صدقہ فطر واجب ہے، لیکن گیہوں کی قیمت آدھا سا ہے 2 کلو 47 گرام، اور وہ تینوں چیزیں ہیں ان کی قیمت 1 سا 4 کلو 94 گرام مانگی گئی ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو سے، منقع سے یا کھجور سے صدقہ فطر نکالتا ہے تو اس کی ایک آدمی کی صدقہ فطر کی قیمت کم از کم 1800 یا 2500 روپے جا کر کے بیٹھے گی۔ اب یہ حکم میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھ دیا کہ ہیں تو بہت مالدار، اللہ نے بہت مال دیا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ نیچے درجے کا صدقہ فطر دیں، کیونکہ دنیا میں امیری بھی کیٹیگری 3 طریقے کی ہے نا۔ ایک کچھ لوگ ایسے ہیں کہ گاڑی ہے، اچھا کاروبار، اچھا کام ہے، کھانے پینے کا ہے، اچھا مکان ہے، لیکن مالک نصاب نہیں، ان کے پاس سونا چاندی نہیں، ان کے پاس 48,500 روپے نہیں، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ لینا جائز تو نہیں، لیکن ان پر یہ چیزیں واجب بھی نہیں، اور نہ ان کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ سوال کرنا اس کے لیے جائز ہے جس کے لیے آج تو کھانے کا ہو اور کل کھانے کا اس کے پاس نہ ہو، سوال کرنا اس کے لیے جائز ہے، صرف سوال کرنا یعنی مانگ ہو سکتا ہے۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ان پر صدقہ فطر اور زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، لیکن ان کا رہنا سہنا اچھا ہوتا ہے، کیونکہ رہنے سہنے سے آپ مالک نصاب تو نہیں ہوگے کہ سونا چاندی مال تجارت یا کرنسی آپ کے پاس 48,500 روپے کی ہو تب جا کر کے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ تو دے سکتے ہیں کہ انہیں ضرورت پڑ جائے، لیکن ان کے لیے سوال کرنا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے قریبی لوگوں کو جو میں نے بتایا زکوٰۃ دیں گے تو انہیں بتا کر کے زکوٰۃ نہیں دیں گے، بلکہ پچھلی تقریر میں ہم نے وضاحت کی تھی کہ وذی القربیٰ و بذی القربیٰ کو اگر زکوٰۃ دیں گے تو ایسے زکوٰۃ دیں گے کہ خود سیدھے ہاتھ سے دی اور اپنے الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، ورنہ وہ پھر احسان جتانے کے زمرے میں چلا جائے گا، اور آپ کا صدقہ وہ احسان میں کہلائے گا اور تکلیف دینا کہلائے گا۔ کیونکہ جب کوئی کسی کے صدقے کو، کسی کے زکوٰۃ کے پیسے کو بیان کر دے تو جس کو دی گئی ہو اس پر یہ بات گراں گزرتی ہے، کیونکہ آدمی یہ سوچتا ہے یہ کام غلط ہے، اپنے حق میں غلط شمار کرتا ہے۔ حالانکہ آج کے دور میں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، آدمی حرام کام کر کے مال تو کما لیتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے، لیکن اگر اسے زکوٰۃ دی جائے تو عار اور شرم محسوس کرتا ہے۔ تو شرم کی بات حرام مال کمانا ہے، نہ کہ زکوٰۃ لینا۔ زکوٰۃ لینا حرام کام نہیں ہے، اور حرام مال کمانا اپنے اوپر خرچ کرنا یہ حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صدق مقال اور رزق حلال نصیب فرمائے۔ کلمہ شریف